جو کہ شب معراج ہے، اس کے بارے میں تو آپ لوگ علماء سے سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا اور کیا کیا دیکھا، نمازوں کا تحفہ ملا، جنت اور جہنم کو بھی حضور نے دیکھا۔ کچھ ایسے گنہگاروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب میں مبتلا دیکھا، جنتیوں کو بھی دیکھا اور جہنمیوں کو بھی دیکھا۔ تو ایسے جہنمی جو دنیا کے اندر یہ گناہ کرتے تھے جس کے بارے میں آج بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اور ان کو کیا سزا مل رہی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ ان گناہوں سے بچ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے ناخون تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم لوگ کتنی غیبت کرتے ہیں ذرا غور کریں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں وہ بات کہنا کہ اگر وہ موجود ہو، وہ سن لے، اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے۔ آبرو ریزی، عزتوں کو اچھالنا، کسی کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ سوچئے کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے آخرت میں، جہنم میں، کہ ان کے ناخون تانبے اور لوہے کے ہیں اور یہ اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، غیبت کرنے والوں کا یہ انجام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے لیے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے، بچھو تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں اور پھر سود سے ہی اپنا گزارا چلاتے ہیں، یعنی حرام کا جو لوگ کھاتے ہیں، ان کا آخرت میں کیا حشر ہوگا؟ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ ہوں گے جو ان کو کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ ان کا حشر ہے۔ اسی لیے سود سے بچیے۔ دیکھا آپ نے کہ سود کھانے والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے جہنم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، یعنی ان کے سروں کو سر پر پتھر مارا جا رہا تھا اور ان کے سر کچل رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ان کے سر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا، یعنی سر ٹھیک ہوتا تھا، پھر پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا تھا، پھر وہ صحیح ہو جاتے تھے، پھر ان کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جب نماز کے اندر سستی کرنے والے کا حشر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ذرا غور کیجئے جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے نماز چھوڑنے والے ذرا غور کریں کہ نماز میں سستی کرنے والوں کا حال یہ ہے۔ سستی مطلب بلا وجہ میں نماز قضا کر دی، نماز پڑھ سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹائم گزار کے پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، لیٹ پڑھ رہے ہیں، جماعت چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، یہ سب سستی میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار درخت، خبیث درخت اور جہنم کے پتھر یہ لوگ کھا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چیتھڑے جیسے کہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ ان کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے لپٹے ہوئے تھے
اور اونٹ اور بیل کی طرح یہ لوگ چرتے ہوئے کیسے کانٹے دار درخت، خبیث یعنی کڑوے درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ سزا کن کو مل رہی ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، اس کے اندر سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں، یعنی ان کو زبردستی وہ سڑا ہوا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، یعنی بیوی موجود ہے، مگر بیوی کو چھوڑ کر یہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور صبح تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ عورتیں ہیں یہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ یہ یعنی حرام کاری کرنے والے مرد حرام کاری کرنے والی عورتوں کے ساتھ آخرت کے میدان میں جہنم میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ سڑا ہوا گوشت ان کو کھانے کو دیا جا رہا ہے۔ سوچو ذرا آج کل ہمارے گھروں میں ذرا ایک چوہا سڑ جائے تو اس کی بدبو سے الٹیاں آ جاتی ہیں، گھر کی عورتوں کو مردوں کو تھوڑی سی بدبو آ جائے کیسے ہم لوگ بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سڑا ہوا گوشت کھانے کو دیا جائے گا جہنمی کو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر، وہ بیوی جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری کر رہی ہے، ان لوگوں کا یہ حشر ہونے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے اور قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ خطیب اور وہ واعظ لوگ ہیں جو خود عمل نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو کہتے تھے۔ تو دوسروں کو نصیحت اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے واعظوں اور خطیبوں کا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھروں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے، تو یہ جو عذاب ہے صرف یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو نہیں ملے گا، بلکہ دوسرے کا مال ناحق جو بھی کھا رہا ہے اس کو اسی طرح سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ گنہگاروں کو جو ان کے گناہوں کے سبب عذاب جہنم میں ہو رہا تھا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی گناہ میں اگر ہم مبتلا ہیں سچی پکی توبہ کریں، زنا سے توبہ، سود سے توبہ، ناحق کسی کا مال کھانے سے توبہ، غیبت سے توبہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے ہمارا حشر بھی ایسا ہی ہو رہا ہو جیسے ان لوگوں کا ہو رہا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سوچ کر دیکھیے کہ کتنی شرم کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ حضور ہمیں جہنم میں دیکھ رہے ہوں اور ہم ان گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے بچنے کا ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ کوشش کیجئے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔